میں وہ بدنصیب ہوں جسے ماں کی جنت نگری سے نکال کر اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو گھر کو جنت نظیر پایا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ والد صاحب کا کاروبار اچھی طرح چل رہا تھا، خدا نے ہر نعمت عطا کر رکھی تھی۔ ابو ہم تینوں بہن بھائیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ صبح آفس جانے سے قبل ہم سب کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے، تب گھر سے نکلتے تھے۔ ماں بھی سلجھی ہوئی دیندار خاتون تھی، ان کا زیادہ وقت گھرداری میں گزرتا تھا۔ شوہر سے انہیں بے حد محبت تھی، اس لیے ان کے ہر حکم کو بارضا و رغبت مانتی تھی۔ والد صاحب بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ پھر اچھی بھلی محبت و بھری زندگی کو نظر لگ گئی اور امی کی خوشیوں کو زہریلی ناگن نے ڈس لیا۔ ایک روز امی اور ابو میں کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں کبھی کبھار جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا تو ہر گھر میں ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو ابو منہ پھلا کر بیٹھ گئے، امی بھی کچن میں برتنوں کی آوازیں نکالتی رہیں۔ پھر ابو نے مجھے بلا کر کہا کہ دیکھ گڈی، تیری ماں تو مجھ سے لڑتی ہے، کیا میں تمہیں دوسری ماں لا دوں؟ وہ تم سے بہت محبت کرے گی اور میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرے گی۔ میں ہنس پڑی، جانتی تھی کہ ابو مذاق کر رہے ہیں۔ امی نے بھی اس بات کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ ابو اپنی گاڑی میں دفتر جاتے تھے۔ ان کے راستے میں گاؤں آتا تھا۔ اس گاؤں کی لڑکی شگفتہ شہر کے ایک اسپتال میں نرس تھی جو ابو کے آفس کے قریب واقع تھا۔ ایک دن جب بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش شروع ہو گئی، ابو اپنی گاڑی میں آفس جا رہے تھے۔ وہ اس وقت اس گاؤں سے گزر رہے تھے جہاں سے شگفتہ اکثر سڑک پر آ کر سواری پکڑا کرتی تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اور وین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تبھی ابو نے ازراہ ہمدردی گاڑی روک لی۔ شگفتہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑی باتونی لڑکی تھی، اس کی ماں بیوہ تھی اور ایک بھائی تھا جو روزگار کی تلاش میں سعودی عرب چلا گیا تھا۔ گاؤں میں ان کا آبائی مکان تھا۔ غربت کی وجہ سے یہ ماں بیٹی وہاں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ گاؤں کے اخراجات شہر کے مقابلے میں کم تھے اور مکان کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا تھا۔ پہلے ہی دن شگفتہ نے ابو سے کچھ ایسی باتیں کی کہ ان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ابو نے تمام باتیں آ کر امی کو بھی بتا دی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا کہ ابو سڑک سے گزرتے تو شگفتہ وہاں کھڑی ہوتی جیسے ان کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اشارے سے گاڑی رکوا لیتی اور ساتھ بیٹھ جاتی۔ ابو بھی سوچتے کہ دفتر تو ویسے ہی ادھر ہے، تو کیوں نہ اسے ساتھ لے جاؤں، بیچاری کرائے اور تکلیف سے بچ جائے گی۔ یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تو تکلیف سے بچ رہی ہے مگر ہمارے لیے مستقبل میں آنے والی ایک بڑی مصیبت بن رہی ہے۔ اب وہ روز ابو کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتی اور کہتی کہ آپ کے ہمراہ سفر کرنا اچھا لگتا ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سا ہم سفر ملا۔ بے شک یہ سفر چند لمحوں کا صحیح مگر میری زندگی کا حاصل ہے۔ ابو پہلے ہر بات امی کو آ کر بتا دیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ مذاق بھی کرتے جنہیں امی سنجیدگی سے نہیں لیتی تھیں۔ ابو جوان اور خوبصورت تھے اور ان کا اپنا کاروبار بھی خاصا چل رہا تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی۔ بے شک وہ دل پھینک قسم کے انسان نہیں تھے، لیکن تھے تو مرد، اور مرد کو عورت کے معاملے میں بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ شگفتہ چند ہی دنوں میں ابو کے دل میں بس گئی۔ پہلے وہ اس کی ہر بات امی کو بتا دیا کرتے تھے اور امی ان پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لیکن اب وہ شگفتہ سے متعلق باتیں اپنی وفادار شریک حیات سے چھپانے لگے تھے۔ ایک دن وہ گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ رات کو جب ہم سب سو گئے تو امی نے پوچھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کچھ بتائیے تو صحیح۔ تب انہوں نے بتایا کہ شگفتہ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں تاکہ میرا ہنستا بستا گھر قائم رہے، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، صبح میرے راستے میں کھڑی رہتی ہے اور شام کو بھی۔ امی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں یا دفتر جانے کا وقت تبدیل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیل آپ کو ہم سے چھین لے۔ اس پر ابو ہنس پڑے۔ ان دنوں میں تیسری کلاس میں پڑھتی تھی۔ ابو مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ کوئی مجھ سے باپ کا بےلوث پیار چھین سکتا ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ سردار خان صاحب کی شہزادی ہے، اور ان دنوں میں خود کو واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ابو پوری طرح شگفتہ کی کم عمری اور چالاکی کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ امی نے بہت جلد اس سارے معاملے کو محسوس کر لیا، مگر وہ صابر اور دانا خاتون تھی۔ شروع میں انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، بعد میں تلخ لہجہ بھی اختیار کیا، مگر سب بے سود رہا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شگفتہ ایک جونک بن کر ہماری خوشیوں کا رس چوس رہی تھی۔ ابو کی کمائی جیسے دیمک کی نظر ہو گئی۔ وہ شگفتہ کے ساتھ شاپنگ اور سیر و تفریح پر جاتے اور ہم صرف حسرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ امی کا مان بھی ٹوٹ گیا، اور جب مان ٹوٹ جائے تو انسان اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ وہ بے بس ہو گئی، کمزور پڑنے لگی، اور شوہر کے سامنے خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ماں کو خوف تھا۔ پتہ نہیں ابو کب سے شگفتہ کے گھر آنے جانے لگے تھے، کسی کو خبر نہ تھی۔ جو کچھ کماتے سب اس پر لٹا دیتے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کیا ایسی عورتوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا جو دوسروں کے بسے بسائے گھر اجاڑ دیتی ہیں؟ جب ابو کے قدم کسی طرح نہ رکے تو ماں نے خاندان کے کچھ بزرگ رشتہ داروں سے شکایت کر دی۔ ان لوگوں نے آ کر والد صاحب کو نہ صرف سمجھایا بلکہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس نرس سے نکاح کیا یا اس کے گھر آنا جانا بند نہ کیا تو ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، اور اس نرس کو اس کی ماں سمیت گاؤں بدر کر دیں گے۔ بزرگ ہر لحاظ سے میرے والد سے زیادہ بااثر اور طاقتور تھے۔ ان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور ابو نے بظاہر شگفتہ سے ناتا توڑ لیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ والد صاحب نے اپنا چلتا ہوا کاروبار فروخت کر دیا ہے اور اپنی جائیداد بھی بیچ دی ہے۔ امی سے انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے برادری میں ذلیل اور رسوا کیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ امی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ واقعی ایسا قدم اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ ایک دن خبر ملی کہ وہ تمام سرمایہ اکٹھا کر کے شگفتہ کو ساتھ لے کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ امی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب ان کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ 3 بچوں کا بوجھ انہیں اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اطلاع دی کہ ابو نے کراچی میں ایک گھر خریدا ہے اور وہاں نئی بیوی کے ساتھ مقیم ہے۔ امی کے ایک ماموں کراچی میں رہتے تھے۔ ماں نے انہیں خط لکھا تو انہوں نے امی کو اپنے یہاں بلا لیا۔ ماموں کا گھر بھی خاصا بڑا تھا، 13-14 کمرے اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔ ایک پورشن میں ماموں ممانی رہتے تھے اور باقی گھر خالی پڑا تھا۔ ممانی بیمار تھی اور گھر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، جبکہ کراچی میں کسی گھر کے لیے کل وقتی ملازمہ ملنا بہت مشکل تھا۔ ماموں نے جب امی کے حالات دیکھے تو کہا، تم یہاں رہ جاؤ، تمہاری ممانی بیمار رہتی ہیں، ان کو اور گھر کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میرا اتنا بڑا مکان ہے، رہنے کی جگہ بھی بہت ہے، جب تک تمہارے شوہر سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا تمہارا گاؤں واپس جانا بے سود ہوگا۔ امی نے ماموں کی بات سے اتفاق کر لیا۔ وہ ہر صورت اپنے خاوند سے متعلق رہنا چاہتی تھی اور ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ وہ ہم بچوں کو والد کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں ماموں کا گھر بار امی نے سنبھال لیا، جس سے ممانی کو بھی سکون مل گیا۔ ماموں نے ہمارے تمام اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا۔ جب تھوڑا وقت بچتا تو امی محلے والوں کے کپڑے سی لیا کرتی تھی، جس سے ان کے ہاتھ میں کچھ رقم آ جاتی تھی۔ ممانی کے بھائی امریکہ میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا عامر تھا جو نہایت خوبرو اور لائق لڑکا تھا۔ یہ لوگ پاکستان میں مستقل رہائش کے لیے آئے تھے۔ ماموں نے بھاگ دوڑ کر کے اپنے گھر کے قریب ان کے لیے مکان دلوا دیا۔ عامر نے کامرس کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ روز ماموں کے گھر آ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ جب آتا تو بہت امید افزا باتیں کرتا تھا۔ اسے ہمارے دکھوں کا پورا احساس تھا، کیونکہ وہ حساس دل اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ امی سے بھی بہت ادب اور احترام سے پیش آتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ وہاں آ گیا۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا، طاہرہ، میں تمہارے دکھ سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ خالہ جان کا سہارا بن جاؤں۔ تم حوصلہ نہ ہارنا، میں تمہاری کشتی کو دکھوں کے مجدھار سے نکال لوں گا۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی۔
سوچا جانے کیا کہہ رہا ہے، جب ہمارے اپنے والد نے وفا نہ کی تو اور کون کرے گا۔ ہم تینوں بچوں کو ماموں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ امی کو اتنے پیسے دے دیتے تھے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا تھا۔ امی اس کے بدلے صدقے دل سے ان کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہم ماموں کے یہاں 6 سال تک رہے۔ امی واپس گاؤں نہ گئی کیونکہ یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسکول سے آ کر میں کچن کا سارا کام سنبھال لیتی تھی۔ ایک دن امی ممانے کے ساتھ اسپتال گئی ہوئی تھی اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ عامر آ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم اکیلی ہو، شاید مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا یہ انگوٹھی پہن لینا، یہ میرے نام کی ہے، اب تمہیں اس کی لاج رکھنی ہوگی۔ میں تعلیم مکمل کر لوں، پھر میرے والدین تمہاری امی سے میرا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ میں حیرت سے انگوٹھی کو تکتی رہ گئی۔ وہ یہ نرالی بات کر کے چلا بھی گیا۔ اس نے صرف اپنی بات کہی، میرے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، جیسے سے یقین ہو کہ میں اس کی بات کا جواب ہاں میں ہی دوں گی۔ اسے خدا جانے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں تھا، جبکہ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ایسی کوئی بات ہمارے درمیان کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ لی اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ ایک دن ماموں خوشی خوشی آئے اور امی سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا میاں بیرون ملک سے واپس آ گیا ہے اور اب وہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لوگ میرے پاس رہتے ہو۔ اس نے کل آنے کا وعدہ کیا ہے، دیکھو شاید شام تک آ جائے۔ ماموں نے یہ بھی کہا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اس لیے میں تم لوگوں کے بارے میں زیادہ بات نہ کر سکا۔ یہ خبر سن کر میں اتنی خوش تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ لگتا تھا جیسے کسی نے سارے جہاں کی خوشیاں دے دی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 5ویں جماعت کا امتحان دیا تھا تو وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے اور اب میں میٹرک کے پرچے دے چکی تھی۔ ماموں نے بتایا کہ وہ کل آ رہے ہیں تو میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ کل بھی آج ہو جائے اور میں اڑ کر ان کے سینے سے جا لگوں۔ اگلے روز شام 5 بجے ابو آ گئے۔ وہ ماموں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے رہے۔ میں خود وہاں گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے ویسے ہی پیار کیا، گلے سے لگایا جیسے پہلے کیا کرتے تھے، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ بیٹی کیا تم میرے ساتھ اپنے گھر چلو گی؟ میں نے کہا اگر امی چلیں گی تو میں بھی چلوں گی۔ انہوں نے کہا کہ امی کو بعد میں لے آئیں گے۔ میرے بھائی بھی ابو سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ ہم تینوں کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے، جو ہماری امی کا نہیں بلکہ شگفتہ کا گھر تھا۔ وہاں ہمارے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھے جو شگفتہ سے تھے۔ اگلے دن وہ ہم سب کو اپنی بیوی کے گاؤں لے گئے اور مجھے اور میرے دونوں بھائیوں کو شگفتہ امی کے سپرد کر کے خود شہر واپس آ گئے۔ دراصل وہ ہماری ماں کے ساتھ آخری فیصلہ ہمارے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ماں سے ملنے ماموں کے گھر گئے، مگر خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ طلاق کے کاغذات بھی لے گئے تھے۔ وہ دن امی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اگر وہ ہماری زندگی سے ہی چلے گئے تھے تو یہی بہتر تھا کہ دوبارہ کبھی نہ ملتے۔ امی کی آس اور بھرم تو قائم رہتا جس کے سہارے وہ زندگی کے دن گزار رہی تھی، لیکن اتنے دنوں بعد ملے بھی تو بیوی کا یقین اور اعتبار توڑنے کے لیے۔ یقین کی شکست اور ہمیشہ کی نا امیدی ایسے زخم ہیں جنہیں آدمی سہ نہیں سکتا۔ اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ امی کو طلاق شگفتہ نے دلوائی تھی۔ اس نے ابو سے کہا تھا کہ میں تمہارے تینوں بچوں کو قبول کر لوں گی لیکن تمہاری بیوی کو نہیں۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ آزادی کا پروانہ میری ماں کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ طلاق کا کاغذ دیکھتے ہی وہ اس قدر روئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پاس پڑوس میں ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ماموں بس ان کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ میرے دونوں بھائی ابو کے ساتھ چلے گئے لیکن وہ مجھے لینے نہ آئے۔ روز ان کا انتظار کرتی، سارا دن کام کرتی اور شام کو تھک کر سو جاتی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ ماں کو طلاق دینے گئے ہیں، سمجھ رہی تھی کہ ماں کو لینے گئے تھے۔ ایک دن اکیلی کمرے میں سو رہی تھی کہ شگفتہ کے بڑے بھائی نے آ کر دروازہ بند کر دیا۔
اس نے میرا मुंह अपने हाथ से बंद करके जो सुलूक किया वो मैं लिख नहीं सकती। उस वक्त हमारी सौतेली नानी पास के घर गई हुई थी। बाप के जुर्म की सजा मुझे मिली। 15 दिन बाद अब्बू आए, मगर इनके आने की मुझे खुशी ना हुई, बल्कि दिल में नफरत ही महसूस हुई। इनकी सास ने कहा, लड़की बहुत अच्छी है, इसको मेरे पास रहने दो, इसके आने से मुझे बहुत आराम मिला है। अब्बू बोले, अगर ये बात है तो ठीक है, हम आपके बेटे से ही इसका निकाह कर देते हैं। यूं इसी दरिंदे से मेरा निकाह कर दिया गया, जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया था। मैं जो शहर में पली बड़ी थी, गांव की मिट्टी में दफन हो गई। प्यारी माँ भी छिन गई, वो मेरे निकाह में ना आ सकी। वो नाजुक हाथ जो किताबें और बस्ता उठाते थे, अब घास खोदते और छाछ फटकते थे। कभी चेहरा धो लूं तो आईना नहीं देखती, अपनी जात को भुला देना चाहती हूँ। खबर नहीं माँ किस हाल में है, जिंदा है या हमारे गम में मर गई। भाई भी नहीं आते। मैं तो लड़की थी, बाप का सितम सह लिया, मगर वो तो लड़के थे, एक दिन खुद ही भागकर माँ के पास चले गए। अब उन्हें लाख कोशिश की कि वो वापस आ जाए, मगर इन्होंने शगुफ्ता के घर में रहने से इनकार कर दिया। सोतीली माँ भी इनको रखना नहीं चाहती थी। इसने अब्बू से कहा कि अगर वो नहीं आते तो इन्हें आग कर दो, और अब्बू ने वाकई इन्हें आग कर दिया। वो फिर भी इस खौफ से नहीं आते कि कहीं अब्बू इन्हें जबरदस्ती ना रोक लें। मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरे भाई बड़े हो जाएंगे और आकर मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे। फिर मैं अपनी माँ के पास रहूंगी और इनकी खिदमत करूंगी। खुदा जाने वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। बस इसी आस में जिंदा हूँ।